ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان کابینہ اجلاس کے حوالے سے بریفنگ دے رہی ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. ڈسیبلڈ ہیں اور خاص طور پہ جرمانہ نہ ادا کرنے والے وہ قیدی کہ جو صرف ایڈیشنل سزا اس لیے بھگت رہے ہیں کہ ان کا جرمانہ دینے والا کوئی نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان قیدیوں کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے، جیلوں کی حالت کو امپروو کرنے کے لیے اور ایسے قیدیوں کے حوالے سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. اور اس کمیٹی میں تمام سٹیک ہولڈر، جس میں ماہر ہمارے لیگل ایکسپرٹس، سیکرٹری داخلہ، صوبائی ہوم سیکرٹریز، آئی جی جیلز خانہ سمیت جو ہیں، وہ تمام افراد جو ریلیونٹ ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، ان کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ پاکستان بھر کی جیلوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے حقائق سامنے لائیں اور حکومت ایسے مستحق اور نادار قیدی جن کے پاس وکیل کرنے کی سکت نہیں ہے، ان کو فری لیگل ایڈ دینے اور پھر ان کے جرمانے ادا کرنے کے حوالے سے جو مسائل اور مشکلات ہیں حکومت اس کی ذمہ داری لے گی. اور جو بچے چھوٹے موٹے جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں، ان بچوں کو دوسرے قیدی سے علیحدہ رکھنے کے لیے کیا میکانزم ہو سکتا ہے، تو وہ جیل ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا اور کمیٹی جلد اس حوالے سے اپنی پروپوزلز سامنے لائے گی اور جس کی بنیاد پہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے جیل کے اندر جو نظام ہے اس کو بھی مساوات کے تحت تبدیل کرنے کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہوگی. کیبنٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ان تمام اقدامات کو سراہا جو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ دائر اپیلیں جو سپریم کورٹ میں سال سے پینڈنگ تھی، انہوں نے ان کیسز کو جس انداز سے پرسو کر کے کریمنل اپیلز کی تعداد 0 کی اور ان کی صلاحیتوں سے، پرسنل دلچسپی سے اور اپنے ادارے کے اندر جو وہ ریفارم لے کے آئے ہیں، عدالتی نظام کو انہوں نے جس طرح مضبوط کیا ہے اور آن لائن جو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کیسز کو، بیک لاگ کو ختم کرنے کا، تو کیبنٹ نے آج اس کو اپریشیٹ کیا اور نچلی سطح پہ اس عمل کو ڈسٹرکٹ کورٹس تک کس طرح ہم لے جا سکتے ہیں اور امپروو کر سکتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کی ان کاوشوں کو کیبنٹ نے سراہا. پرائم منسٹر آف پاکستان نے تمام کیبنٹ ممبرز کو یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنی اپنی منسٹری میں ایسے اقدامات پرپوز کریں اور ہر کیبنٹ میٹنگ میں وہ ڈسکس ہوں جس کا مقصد عام پاکستانی شہری کو اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے، اس کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے، اس کی روزمرہ کے جو اداروں کے اندر مختلف امور کے حوالے سے واسطہ پڑتا ہے وہ رکاوٹیں ہٹانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیل گڈ فیکٹرز ہے جس سے عام بندے کی بہتری ہو، وہ اپنی اپنی منسٹریوں کے حوالے سے وہ پروپوزلز لائیں تاکہ آؤٹ آف باکس سولوشنز جو ہیں، کیونکہ اس وقت ہم جن چیلنجز سے گزر رہے ہیں اس میں پاکستان کے موجودہ حکومت جو عوام کے لیے ریفارم ایجنڈا
لے کے آ رہی ہیں. انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں, سوشل ریفارمز ہیں, لیگل ریفارمز ہیں, پولیٹیکل ریفارمز ہیں. ان ساری ریفارمز کے ساتھ جڑا وہ ریفارم ایجنڈا جس کا فائدہ عام پاکستانی کو پہنچے اور اس کے ساتھ جڑی وہ رزلٹ اورینٹڈ سکیمز وہ سامنے لائی جائیں, اور ہر کیبنٹ میٹنگ میں عوام کے فلاح بہبود کے جو منصوبے ہیں وہ ریفلیکٹ کریں اور کسی نہ کسی عوامی فلاح بہبود کے منصوبے کی کیبنٹ منظوری دے گی. کیبنٹ نے رولز آف بزنس کے شیڈیول 2 میں ترمیم کی منظوری دی, جس کے تحت جو ہے وہ موٹر ویز کے انتظامات اور معاملات میں جو وزارت مواصلات کے سپرد کیے گئے ہیں اس کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک نیشنل روڈ سیفٹی کونسل کا قیام کیا جا رہا ہے. نیشنل روڈ سیفٹی اسٹیئرنگ کمیٹی اور سیفٹی سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئے دن ہماری ہائی ویز موٹر ویز پہ جو بڑھتے ہوئے حادثات ہیں اور ٹریفک کنجیشن کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کی سہولتیں جو ہیں وہ چیلنج بنتی جا رہی ہیں, تو حکومت نے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ انیشیٹو انٹروڈیوس کرانے کا فیصلہ کیا ہے. کامسیٹ انسٹیٹیوٹ کو یونیورسٹی کا درجہ ملنے کے بعد جو کامسیٹ یونیورسٹی کی اوور آل اس کے جو رولز ہیں, پروسیجر ہے, کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس کی منظوری دی گئی ہے. کیبنٹ نے عمران ناصر خان کو مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن تعینات کیا ہے. کیبنٹ نے قومی کمیشن بنائے انسانی حقوق کے چیئرمین اور ممبران کی تعیناتی کے لیے اشتہار جاری کرنے کی منظوری دی ہے, اور قومی کمیشن برائے حقوق اطفال کے قیام کے لیے بھی آج کیبنٹ نے وہ اس ایڈ کو اپروو کیا ہے جو نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر جو حکومت لا رہی ہے. اس میں ایک افیکٹو کمپیٹنٹ پروفیشنل کوالیفائڈ پرسن جو ہے وہ اس کے لیے اشتہار جاری ہونا ہے, کون ہوگا جو اس کو ہیڈ کرے, تو اس کے لیے آج منظوری دی گئی. کیبنٹ نے چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی تعیناتی کے لیے بھی مناسب امیدوار کے انتخاب کے لیے اشتہار دینے کا فیصلہ کیا. کیبنٹ نے مس ندا رضوان کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی نیکا تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. رانا عبدالجبار خان چیف ایگزیکٹو آفیسر آف آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ ان کو تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. ہوا بازی کے شعبے میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ریفارم ہے کہ اس سے پہلے سول ایویشن میں سروسز اور ریگولیشن اکٹھے کام کر رہی تھی, یعنی یکجا تھی. کیبنٹ نے ان دونوں شعبوں میں, کیونکہ جو آنے والا نیا پاکستان ہے اس میں ٹورزم ایک بہت اہم موجودہ حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے, تو کوئی بھی اوورسیز پاکستانی یا پاکستان میں پہلی دفعہ انٹر ہونے والا ہے اس کا سب سے پہلا جس جگہ سے واسطہ پڑتا ہے وہ ایئرپورٹ ہے, اور وہ ایئرپورٹس کے اندر جو موجود نقائص سسٹم کے اندر ہیں ان کی نشاندہی. یہ فیصلہ ہوا کہ ہماری سول ایویشن میں سروسز اور ریگولیشن کے دو فنکشنز جو ہیں ان کو سیپریٹ کیا جائے, ان کو انٹرنیشنل پیرامیٹرز کے مطابق امپروو کیا جائے, اور ایئرپورٹس پہ عام جو پاکستانی سافٹ فیس ہے, جو ہمارا اصل حقیقی چہرہ ہے,
जब भी कोई बैरून मुल्क से एयरपोर्ट पे उतरे तो पाकिस्तान की सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट हों और एयरपोर्ट के अंदर जो फैसिलिटेशन काउंटर्स हैं वहाँ तैनात अमले का जो एक पब्लिक फ्रेंडली बिहेवियर है और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे दस्तयाब सहूलतें जो हैं उनको यकीनी बनाने के लिए ये अशद ज़रूरी था कि दोनों डिपार्टमेंट सेपरेटली अपनी अपनी हदूद में काम करें और पाकिस्तान के सॉफ्ट फेस को प्रमोट करें। कैबिनेट ने दादू में, सिंध में सेप्को एहलकार सरफराज जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर था उसके साथ होने वाली बदसलूकी पे नोटिस लिया और गहरी तशवीश का इजहार किया, क्योंकि हुकूमत ने जो अज़्म प्रमोट किया, वापडा मुलाजमीन के अंदर एक मोटिवेशन कैंपेन लॉन्च की, बिजली चोरी के हवाले से और लाइन लॉसेस को कम करने के हवाले से बहुत ज़्यादा वार फुटिंग पे टारगेट सेट किए। सिंध के अंदर और ख़ास तौर पे सेप्को के अंदर बिजली चोरी की शिकायत की बुनियाद पे ये ऑफिसर जब वहाँ पहुँचे और मीटर की तस्वीर बनाने की कोशिश की तो इनको ज़द्दोकोब भी किया गया, मारा गया और इनके साथ गैर इंसानी सलूक हुआ, जिसका कैबिनेट ने नोटिस लेते हुए आईजी सिंध को तलब किया और हदायत जारी की हैं कि फिलफौर जो है इस ऑफिसर के साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है उसका तदारक हो और इस हवाले से हुकूमत सिंध जो है वो कानूनी और तमाम वो रेलिवेंट जो तकाज़े हैं वो पूरे करे। कैबिनेट ने कराची में जो हालिया बारिशें हुई हैं, हैदराबाद और कराची से बारिशों के तहत जो तबाही हुई है उसमें जो गुड गवर्नेंस की दास्तानें सुनाने वाले और वफाकी हुकूमत पे उंगलियां उठाने वाली क़यादत है उसकी कारकर्दगी को एक्सपोज किया है और जिस तरह कराची एक बारिश की बरसने से समंदर का रूप धारा हुआ था, आप मीडिया दिखा रहा था हैदराबाद और कराची दोनों में, तो कैबिनेट ने इस पे गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जो आवाम की तकलीफ हैं, मुश्किलात हैं और जो बारिशों की वजह से जानी और माली वहाँ नुकसान हुआ है, मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक कावान काबीना इजलास के हवाले से ब्रीफिंग दे रही हैं, जिसमें उनका यही कहना है कि अवाम की जिंदगी बेहतर बनाने के मामला ज़ेरे बहस आए। काबीना ने कराची में बारिशों से तबाही का नोटिस लिया।